बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 5 मई 2021 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के मैड्रिड रीजन के इंतखाबात से है। मैड्रिड के रीजनल इंतखाबात में एंटी लॉकडाउन और पार्टिदो पॉपुलर की खातून रहनुमा इज़ाबेल दियास ने मैदान मार लिया। इंतखाबात में सिउदादान पार्टी को एक नशिस्त भी ना मिल सकी और उसकी नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, जबकि 2019 के इंतखाबात में इस पार्टी की 26 सीटें थी। इंतखाबात में डाले गए 70% वोटों में से पार्टिदो पॉपुलर की रहनुमा इज़ाबेल ने 44% वोट हासिल किए। मैड्रिड की रीजनल असम्बली की 136 नशिस्तों के लिए इंतखाबात हुए थे। मैड्रिड के इंतखाबात बहुत ड्रामाई नताइज के हामिल हैं। स्पेन की जमात पोदेमोस के सरबराह पाब्लो इग्लेसियास ने इंतखाबात में दाएं बाजू की जमात की फतह पर सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है और अपने हुकूमती ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का भी ऐलान कर दिया है। और उनके इस्तीफे के बाद साबिक आर्मी चीफ खूलियो रोड्रिगेज उनकी जगह पर रुकने पार्लियामेंट बन गए हैं। इंतहाई दाएं बाजू की मुतशद्दिद ख्यालात की जमात वॉक्स ने माजी के मुकाबले में ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, जिसकी सीटों की तादाद 13 हो गई है। इंतखाबात में पार्टिदो पॉपुलर ने 59 सीटें जीतकर पहली, सोशलिस्ट पार्टी ने 37 सीट जीतकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। स्पेन की नेशनल पुलिस ने बार्सिलोना में टैक्सी लाइसेंस के लिए हिस्पानी और कतलान लैंग्वेज के जाली सर्टिफिकेट बेचने के इल्ज़ाम में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 6 गिरफ्तारियां बार्सिलोना, 1 बिलबाओ और 1 सांस बस्तियान में हुई। ये गिरोह सर्टिफिकेट जारी करने का मुआवजा हज़ारों यूरो वसूल करते थे। बाज़ लोगों से 2000 और बाज़ केसेस में 10,000 यूरो तक भी वसूल किए गए हैं। इस मुजरमाना गिरोह का सरगना पाकिस्तानी है और ये हिस्पानी और कतलान जुबान के सर्टिफिकेट पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों को बेचते थे। याद रहे कि बार्सिलोना में टैक्सी के लाइसेंस के लिए जुबान के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तहकीकात के बाद मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्को है। स्पेन की वजारत सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ 4,515 नए मुतासरीन की तादाद को रिपोर्ट किया है, जिनमें 2,431 गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता रोज़ 106 नई अमवात का इजाफा भी हुआ। कोविड वबा के आगाज़ से अब तक स्पेन में 35,44,945 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और पूरे स्पेन में इस मूजी मर्ज से 78,399 अफराद हलाक हो गए हैं। कतालूनिया में अगले पीर 10 मई से 50 साल से 59 साल तक की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज़ किया जा रहा है। इस बात का ऐलान सेक्रेटरी हेल्थ जोसेफ मारिया ने किया। इसके अलावा 40 साल से लेकर 49 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन जून में दी जाएगी। मोबाइल फ़ोन ऐप टैक्सी कंपनी उबर ने अपने ड्राइवरों को डराने वाले टैक्सी सेक्टर के ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा जाहिर किया है और उबर ड्राइवरों को धमकी की मुनज़्ज़म मुहिम को ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया से भी मदद की दरख्वास्त कर दी है। उबर हुक्काम का मौक़िफ़ है कि ड्राइवर्स काम करना चाहते हैं, मगर बार्सिलोना टैक्सी के ड्राइवर्स उन्हें डरा और धमका रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को ड्राइवर्स की कमी का सामना है। मैड्रिड के सलमांका जिले में गुज़िश्ता रोज़ एक ज्वेलरी शॉप में डकैती के दौरान 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि एक की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ज़राए के मुताबिक डाकू पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। जख्मियों में एक ज्वेलर शॉप का कारकुन है और दुकान का मालिक है, जिनको हमलावर ने गोली मार दी थी और इनकी हालत तशवीशनाक है। स्पेन के शहर मुर्सिया में पुलिस ने ताक़ुब करके 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया, जो एक ज्वेलरी शॉप को लूटकर फरार हो रहे थे। चारों डाकू मुख्तलिफ डकैतियों में मुलविस रहे हैं और इनका मुजरमाना रिकॉर्ड है। इन डाकुओं ने 28 से ज़ायद डकैतियां की हैं और ये इसी तरह के जराइम में सितंबर 2017 और फरवरी 2020 में भी गिरफ्तार हुए थे। लाहौर में पुलिस ने पाकिस्तानी नज़ाद बेल्जियम खातून के कत्ल के इल्ज़ाम में 2 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। 26 साला मायरा जुल्फ़कार तकरीबन 2 माह कबल पाकिस्तान आई थी और लाहौर में अपनी एक दोस्त के साथ मुकीम थी।
FIR مائرہ کے پھپھا محمد نذیر نے درج کرائی ہے، جس کے مطابق مائرہ کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اگلے ہفتے کے اوائل تک 12 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کے لیے فائزر اور بایونیٹک ایس کی ویکسین کی اجازت دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ رواں ماہ کے شروع میں ان کمپنیوں نے FDA میں اس ویکسین کی ممکنہ منظوری کے لیے درخواست دی تھی، جو امریکہ میں پہلے ہی 16 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں کے استعمال کے لیے منظور ہو چکی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں 8 سے 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کی نقل و حمل کو محدود رکھنے کے لیے ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ اور سیاحتی مقامات بند رہیں گے، جبکہ شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیک پوسٹ قائم کی جائیں گی، جہاں پولیس، رینجر اور فوج کو تعینات کیا جائے گا۔ بھارت کی ریاست حیدرآباد کے نہرو زیولوجیکل پارک میں 8 شیروں میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ معائنے کی غرض سے 24 اپریل کو ان شیروں کے خون کے نمونے چڑیا گھر کی انتظامیہ کو بھیجے گئے۔ ان شیروں میں اس وائرس کی علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ ان شیروں کو تنہائی میں رکھا گیا ہے، جہاں ان کا مناسب خیال رکھا جا رہا ہے۔ انڈیا کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ انڈیا میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کا کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں۔ انڈین ریاست بہار میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر 15 مئی سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی میں راشن کارڈ رکھنے والے ہر شہری کو آئندہ 2 ماہ مفت راشن فراہم کیا جائے گا، جبکہ رکشا اور ٹیکسی ڈرائیورز کو 5,000 روپے نقد دیے جائیں گے۔ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اندر کیجریوال نے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دہلی کے تقریباً 72 لاکھ راشن کارڈ ہولڈر کو آئندہ 2 ماہ مفت راشن فراہم کیا جائے گا۔ بھارت کے مختلف شہروں اور قصبوں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان ہندوؤں کی لاشیں شمشان گھاٹوں میں لے جا کر ان کی آخری رسومات ادا کر رہے ہیں۔ ریاست مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے معین مستان نے کرونا متاثرین کی مدد کے لیے 25 رضاکاروں پر مشتمل ایک ٹیم بنا رکھی ہے۔ مستان کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم یومیہ 40 سے 50 ہندوؤں کی لاشوں کی آخری رسومات کا انتظام کر رہی ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والے باپ کو پانی پلانے سے روکنے والی ماں کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست آندھرا پردیش میں 50 سالہ شخص کو کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر گاؤں سے نکال دیا گیا، جس کے بعد اسے گھر میں داخلے کی اجازت بھی نہ ملی۔ زمین پر پڑے شخص کو اس کی بیٹی پانی پلانا چاہتی ہے، تاہم والدہ اسے پورا زور لگا کر روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ بیٹی زور زبردستی کے بعد آخر کار باپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ پانی پینے کے کچھ دیر بعد ہی کورونا متاثرہ شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بھارتی کرکٹ لیگ IPL میں شامل کھلاڑی امیت مشرا، لکشمی پتھی بالاجی اور مائک ہسی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ بھارتی کرکٹ لیگ IPL میں شامل کھلاڑی امیت مشرا، لکشمی پتھی بالاجی اور مائیکل ہسی کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی اداکار دیپیکا پاڈوکون بھی وائرس کا شکار ہو گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کا کورونا وائرس ٹیسٹ 4 مئی کو ہی مثبت آ گیا تھا، جبکہ وہ اس وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ بنگلور میں مقیم ہیں، اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں بھی یہی رپورٹ ہے کہ ان کا ٹیسٹ بھی مثبت آ چکا ہے۔ بیلجیم کے ایک کاشتکار نے فرانس کے ساتھ سرحد پر دونوں ملکوں کے درمیان حدود کا تعین کرنے والے 200 برس پرانے پتھر کو نادانستہ طور پر فرانسیسی حدود میں دھکیل کر ہلچل پیدا کر دی ہے۔ تاریخ کا دل دادا ایک شخص اپنے جنگل
سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ فرانس اور بیلجیم کے درمیان سرحد کی نشاندہی کرنے والا پتھر اپنی جگہ سے تقریباً 7 فٹ ہٹا دیا گیا ہے۔ کاشتکار نے بظاہر نشان زدہ پتھر کو اپنے ٹریکٹر کے راستے کا پتھر سمجھتے ہوئے فرانس کی حدود کے اندر سرکا دیا تھا۔ فرانس اور بیلجیم کے درمیان 390 میل طویل سرحد موجود ہے۔ تہران میں سوئس سفارت خانے کے عملے میں شامل ایک سینئر رکن اس عمارت سے گر کر ہلاک ہو گئی جہاں وہ رہائش پذیر تھی۔ ایمرجنسی سروسز کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ 51 برس کی خاتون سفارت خانے میں فرسٹ سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھی، تاہم ترجمان نے ان کا نام نہیں بتایا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں اپنی کیفیت کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ بہت سے دوست اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میری طبیعت کیسی ہے۔ میں آج ہسپتال گیا تھا، میرا دوبارہ چیک اپ ہوا ہے اور دوبارہ سے 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ پٹی کر کے انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا ہے۔ دعا آپ سے یہی ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے پاؤں کے آپریشن اور اس کے زخم کو جو ہے وہ جلدی سے صحت یاب کر دے، اور مجھ سمیت جتنے بھی دنیا کے اندر بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم جب تک زندہ ہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اسی گزارش کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے خبر نامے اور نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔